شہید صدر کی اہمیت، حتیٰ یہ کہ اگر آغا تیجانی کی کتاب تجلی آپ نے پڑھی تو اس کتاب کے اندر آغا تیجانی نے آغا خوئی سے بھی ملاقات کی، شہید صدر سے، علماء اور طالب علم آغا خوئی کے ساتھ، مگر جو عوام ہے، جو عراقی عوام، ان کا گھیراؤ شہید صدر کے گھر میں ہوتا، محبوبیت، اٹریکشن، ساری دنیا عرب ان کے ہاتھ میں، شیعہ تو ان کے نام پہ جان دے ہی رہے، غیر شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین علماء میں سے ایک، اور کہا گیا کہ اگر ارسطو معلم اول اور فارابی معلم ثانی اور ابو علی سینا معلم ثالث تو شہید صدر معلم رابع گزرا۔ اتنا بڑا یہ لقب دیا گیا شہید صدر کو غیر شیعوں کی جانب سے۔ چنانچہ سن 70 میں جب شہید صدر سے رجوع کیا گیا تھا، اس وقت تو سن 77 میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا، شہید صدر منع کر رہے ہیں، لوگ زبردستی تقلید کر رہے ہیں۔ اس وقت بعض لوگوں نے دیکھا کہ نجف میں آغا خوئی اور شہید صدر اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ آغا خوئی کی منزلت کو ہم ان کی مدد سے ختم کر سکتے ہیں۔ آغا خوئی سے حسد ہر دور میں کیا گیا، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں مرجع کے مقابلے میں مرجع کو لاتے ہیں۔ اتنے ہی لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں جو امام خمینی اور انقلاب کے خلاف تھے، خود کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو آغا خوئی کا مقلد بنا کر انقلاب کی مخالفت شروع کرتے تھے۔ بھئی امام خمینی کی مخالفت کرنا، اپنا نام نہ لو، خوئی کا نام استعمال کرو۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو مرجعیت کے دشمن تھے، اپنا نام نہیں لیتے تھے، وہ اپنے آپ کو انقلابی بنا کر امام خمینی کا نعرہ لگا کر آغا خوئی کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ شہید صدر کے ساتھ بھی شروع کیا گیا اور کہا گیا اب اتنا بڑا یہ مرجع بن گیا، بے شک کبھی شاگرد تھے آغا خوئی، اب تو یہ اتنے بڑے مرجع کہ یہ آغا خوئی کو پڑھا سکتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلید کیوں کی جائے۔ لبنان کے کسی مومن جب یہ بات سنی اور یہ سنا کہ شہید صدر بھی کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مرجع بن چکا ہوں، تو فوری طور پر ایک خط لکھا جو بہت ہی اہم اس اعتبار سے کہ ایک عام آدمی آغا خوئی کو خراج عقیدت پیش نہیں کر رہا، ایک ایسا مرجع جو اب آغا خوئی کے لیول پہ آ چکا، اور اگر عوامی مقبولیت دیکھیے تو کہنا پڑے گا کہ شہید صدر کی مقبولیت آغا خوئی سے زیادہ تھی، عوامی مقبولیت، کیونکہ عربستان کا ایک مسئلہ، اس کے باوجود اندازہ کریں ہمارے علماء اخلاص نفس کی کس منزل پر، جملوں سے جو محبت ٹپک رہی اور عظمت، اس کو دیکھیں اور پھر سوچئے کہ آج بھی جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے مرنے کے بعد ثواب، آغا خوئی کی وفات اور شہادت جاریہ لگ رہی، اب تک ان کی مخالفت و دشمنی کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر سنیے ایک عظیم ترین مرجع شہید صدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے والا لکھ رہا کہ مجھے تو معلوم کہ جو تعلق آپ کا ایک طویل عرصے سے آغا خوئی کے ساتھ ہے، لیکن آج کل کچھ ایسی باتیں سنی جا رہی کہ جس سے ذرا شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا اس مسئلے کو واضح کریں، لیکن بہت ہی دبے لفظوں میں سوال گیا اور کچھ باتیں سنی جا رہی ہیں جس سے ذرا شک پیدا ہو رہی۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں کہ یہ سوال جو آپ نے مجھے پہنچائے، اس نے مجھے خوش بھی کیا اور غمگین بھی کیا۔ خوش اس لیے کہ مجھے موقع ملا ایک حقیقت کو بیان کرنے کا، اور غمگین اس لیے علماً شدیدہ، شدید علم ہوا مجھے، وہ اس لیے کہ میری زندگی کا جو اشرف ہو، اطہر ہو، اقدس تعلق ہے۔ اشرف یعنی سب سے زیادہ شرافت والا، اطہر مانے سب سے زیادہ پاکیزہ، اقدس مانے سب سے زیادہ مقدس۔ میری زندگی کا سب سے اشرف و اطہر و اقدس تعلق، اس میں شک ڈال دیا گیا، یعنی میرا تعلق بے سیدنا و استاذنا و سندنا، میرے سردار، میرے استاد اور جو میری سند یعنی جس پہ میں سہارا لیتا ہوں، جس سے میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ الامام الخوئی، وہ کہ جو امام الخوئی ہے، وہ تعلق جو میری زندگی کا مقدس ترین رشتہ، اس میں بھی شک ڈال دیا گیا۔ اور ضمناً دیکھیں کہ شہید باقر صدر جیسا مرجع اور مجاہد آغا خوئی کے ساتھ لفظ امام استعمال کر رہا۔ ایک اعتراض یہ ہوا کہ آغا خوئی نے کون سا جہاد کیا کہ وہ امام کہلوائے جائیں، یہ شہید صدر سے پوچھئے جاتے۔ فرماتے ھذا الاستاد، یہ میرے وہ استاد ہیں، الذی ابصرت نور العلم فی حوضتہ،
کہ میں نے علم کا نور اگر پایا تو ان کے حوضے میں پایا، اور اگر تعمل معرفہ علی یدی، اگر مجھے کچھ معرفت اسلام ہوئی ہے تو وہ مزہ میں نے ان کے ہاتھ پہ چکھا، انہوں نے مجھے مزہ اسلام سکھایا، مزہ چکھایا، اسلام کا ذائقہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو دیتا ہے وہ علم ہے، ایمان کے بعد۔ اور وَلَئِن كُنْتُ قَدْ حَصَلْتُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ النِّعْمَةِ، اور اگر مجھے اس نعمت میں سے کچھ بھی ملا، نعمت علم میں سے، فَإِنَّ فَضْلَ ذَلِكَ يَعُودُ إِلَيْهِ، اگر اس نعمت میں سے کچھ بھی ملا تو وہ سب کا سب شکرانہ پلٹتا ہے میرے استاد آغا خوئی کی جانب، جو بھی مجھے علم کی نعمت ملی ہے وہ سب ان کی وجہ سے ملی۔ فَلَسْتُ إِلَّا ثَمْرَةٌ مِّن ثَمَرَاتِ وُجُودِهِ وَفَيْضِهِ الشَّرِيفِ، فَلَسْتُ میں کچھ نہیں ہوں، ایک مرجع، ایک عام شاگرد نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم نہیں، ایک مرجع لکھ رہا ہے، فلست، میں کچھ نہیں مگر یہ کہ آغا خوئی کے وجود کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہوں، آغا خوئی کی برکتوں سے اسلام کو جو پھل ملے ان میں سے میں ایک ہوں، ورنہ اپنا میرا فلست، میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ وَوَلَدًا مِّنْ أَوْلَادِهِ الرُّوحِيِّينَ، اور آغا خوئی کی جو روحانی اولاد ہے مجھے اس میں سے ایک ان کا ایک بیٹا سمجھ لو۔ پھر کہتے ہیں اس سب کے باوجود اگر کوئی آدمی اس حقیقت سے اپنی نگاہوں کو بند کر رہا یا اس چیز کی تہمت مجھ پہ لگا رہا، اس سب کے باوجود تو اس کی دو ہی نیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ چاہتا کہ میرے محترم اور مقدس باپ کے دل کو مجھ سے ہٹا دے، اور یا پھر وہ یہ چاہتا کہ جو تھوڑا بہت میرا مقام بنا اس کی وجہ سے اس مرجع اعلیٰ کے مقام کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے میں اعلان کر دیتا ہوں، فَإِنِّي أَغْتَنِمُ فُرْصَتَ سُؤَالَكُمْ، میں غنیمت سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا، لِأَقُولَ لَكُمْ بِكُلِّ وُضُوحٍ، تاکہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر دوں۔ کیا اعلان کروں؟ إِنِّي أَتَعَامَلُ مَعَ السَّيِّدِ الْخُوِّ، سید خوئی سے جو اب تک میرا معاملہ رہا، وَسَأَظِلُّ كَذَلِكَ، اور انشاءاللہ اسی طرح سے رہے گا۔ وہ کیسا معاملہ؟ كَمَا يَتَعَامَلُ الْإِبْنُ مَعَ أَبِيهِ، جس طرح بیٹا باپ سے معاملہ کرتا، وَالتِّلْمِيذُ مَعَ أُسْتَادِهِ، اور جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد سے، ایک مرجع جو آغا خوئی کے لیول پہ پہنچ چکا، اور وَالطَّالِبُ مَعَ مَرْجِعِهِ، اور جس طرح ایک طالب علم اپنے مرجع سے معاملہ کرتا، ویسا معاملہ میں آج تک کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ جو شہید صدر کے مقام علمی کو پہچانتے ہیں انہیں پتا ایک ایک لفظ سے کیا خلوص اور محبت اور کیا اعتراف عظمت آغا خوئی ٹپک رہا۔ ہم اور آپ ہزاروں تقریریں کر لیں، اس پہ 5 جملے شہید صدر کے بھاری فرما رہے ہیں، وَقَدْ صَرَّحْتُ بِذَلِكَ مَرَارًا لِلنَّاسِ، اور میں اس سے پہلے بھی بار بار لوگوں کو بتا چکا ہوں، وَلِلطَّلَبَةِ، اور طالب علموں کو بھی بتا چکا ہوں، وَالْمَسْئُولِيِّينَ، اور جو مجھ سے سوال کرتا ہے اس کو یہ بتا چکا ہوں، اور وَلَا أَرْضَ عَنْ أَيِّ شَخْصٍ، اور میں کسی آدمی سے راضی نہیں، کسی سے راضی نہیں، إِلَّا يَعْتَرِفَ بِذَلِكَ، جب تک کہ وہ اس چیز کا اعتراف نہ کرے کہ سید خوئی کے سامنے میں ایسا ہوں جیسے باپ کے سامنے بیٹا، استاد کے سامنے شاگرد، اور مرجع کے سامنے ایک طالب علم۔ یہ مرجعیت میں پہنچ کے یہ جملے کہہ رہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سید خوئی کے مقابلے میں میرا نام استعمال کرتا تو گویا وہ مجھے شدید ترین تکلیف و اذیت پہنچاتا۔ اور پھر چند جملے یہ لکھیں کہ فتویٰ دینا الگ کام اور مرجعیت کا دعویٰ کرنا الگ کام ہے۔ چنانچہ آخر میں کہتے ہیں، میں اپنے مولا سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے سید خوئی جیسے استاد کے وجود سے تمتع اور نعمت عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد باقر الصدر، عام آدمی نہیں، ایک مرجع، اور اتنا عظیم مرجع کہ شیعہ اور سنی، عراق سے مراکش، سارا عربستان اس کا کلمہ پڑھ رہا، اور وہ ایک جملے میں بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں محترم شخصیت، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، مگر نہیں، آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کے ساتھ کیا محبت جھلک رہی۔ یہ صرف اس لیے کہ لکھا بھی کہ ایک تو میں جو کچھ لفظ تو میں کچھ نہیں تھا، مجھے اتنا بڑا بنا دیا میرے استاد نے، اور دوسرا یہ کہ غیبت امام میں سب سے بڑا نقصان ہماری مرجعیت کو پہنچایا جا رہا، تو کہا کہ اس سے خبردار رہو، اس سے آگاہ رہو۔